تو بھی اسی کا سبب ہوگا، ٹھیک ہے، تو تاکہ جس میں بات کرے تو چھوٹا جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او قال فضل امتی علی الامم وحلل لنا الغنائم، رواہ الترمذی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یعنی یوم حنین من قتل کافرا فله سلب فقتل ابو طلحة یومئذ 20 رجلا واخذ اسلابهم، رواہ الدارمی۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی وخالد بن الولید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواہ ابو داود۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر سیف ابی جہل وکان قتل، رواہ ابو داود۔ وعن عمیر مولى ابی اللحم رضی اللہ عنہما قال شہدت خیبر مع سادتی فکلموا في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلموه انی مملوک فامرنی فخلدت سیفا فاذا انا اجره فامر لي بشيء من خرثه المتاع وعرضت عليه رقية كنت ارقي بها المجانين فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها، رواه الترمذي وابو داود الا ان روايته انتهت عند قوله المتاع۔ وعن مجمع بن جارية رضي الله عنه قال قسمت بخيبر على آل الحديبية فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما، رواه أبو داود۔ وقال حديث ابن عمر رضي الله عنه أصح والعمل عليه، وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس۔ وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود۔ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا كفل، رواه أبو داود۔ وعن أبي الجويرية الجرمي قال أن أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، رواه أبو داود۔ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم، رواه أبو داود۔ وعن يزيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خردا من خرد يهود لا يساوي درهمين، رواه مالك وأبو داود والنسائي۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلال فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسوا ويقسموا، فجاء رجل يوما بعد ذلك بذمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال أسمعت بلالا نادى ثلاث؟ قال نعم، فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذره قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك، رواه أبو داود۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وزربوا، رواه
رواه أبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يكتم غالا فإنه مثله، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم، رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم، رواه الدارمي. وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخفف فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار، رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، رواه ابن ماجه وزاد الترمذي وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجف ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، رواه أبو داود. وعن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنيموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، رواه أبو داود. وعن الكاثم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجذور في الغزو ولا نقسم حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منهم مملوفة، رواه أبو داود. وعن عبادة بن سامد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهل يوم القيامة، رواه الدارمي. ورواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برضعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرب لي فيها ونبذها، رواه أبو داود. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب بعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب وأعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه، رواه الشافعي. وفي رواية أبي داود والنسائي نحو وفي إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. الفصل الثالث. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يمين وعن شمال فإذا أنا بغلامين من أنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلاع منهما فغمزني أحدهما فقال أي أمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنجب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتل؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال لا.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر لنا ما صنع ابو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال فاخذ بلحيته فقال انت ابو جهل. فقال وهل فوق رجل قتلتموه. وفي روايه قال فلو غير أكار قتلني متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا وهو أعجبهم إلي فقمت فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاث فأجابه بمثل ذلك ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكب في النار على وجهه متفق عليه. وفي رواية لهما قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسام ولم يضرب لأحد غاب غيره رواه أبو داود. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم المغانم 10 من الشاي ببعير رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلذقت يد رجل بيدي فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها. زاد في رواية فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن ثلاثة. فقال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاث رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. دوسری فصل ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی انبیاء پر. یا فرمایا کہ فضیلت دی میری امت کو تمام امتوں پر اور میرے لیے غنیمت کو ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا ہے. یہ پہلے ہم بات کو جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ اس امت کے لیے حلال ہے, اس امت کی خصوصیت. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے انبیاء پر, تو یہ فضیلت قرآن پاک سے ثابت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سمجھ آ رہی ہے جی. اور سب سے پہلا نمبر جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور دوسرا نمبر انبیاء میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور تیسرا نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یہ ٹاپ 3 ہے. سمجھ آ گئی. اس کے بعد اور انبیاء کا جو ہے وہ درج. عثمان عثمین کیا کر رہے ہیں, سوتے نہیں آپ؟
اچھا جی، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں پہنچ گیا، ابھی سی ابھی پہنچ گیا جی، فیڈر میں جو ہے نا وہ اس کو ملا ہے علم سے۔ ہاں، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی حنین کے دن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کافر کو قتل کیا تو اس کا سامان اسی کا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن 20 بندوں کو قتل کیا اور ان کا سامان لیا۔ ماشاء اللہ، برکت ہے جہاد میں، اجر تو اجر ہے، برکت ہے، برکت ہے، مال بھی ہے۔ پڑھا ایک بندے کا سامان اس دن کے، اب کل ہم نے پڑھا ایک بندے کا سامان کتنا تھا کہ پورا باغ آ گیا تھا۔ خاص کر یہ روم والے وغیرہ تو یہ تو تاج پہنتے ہوتے تھے نا، تو سونے کا تاج ہوتا تھا، چاندی کا تاج ہوتا تھا، اور ان کی تلواروں پر بھی سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی وغیرہ ذالک۔ اگلی روایت میں کہ عون بن مالک الشاعی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا سلب میں قاتل کے لیے، اور اس میں سے خمس نہیں نکالا۔ یہ جو اختلاف ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ احناف کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام ضابطہ نہیں ہے، عارضی اعلان ہوتا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کا سامان اسی کو ملے گا۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ عام ضابطہ ہے، جس نے کسی کو قتل کیا تو سامان اسی کو ملے گا۔ یہ جو سلب ہوتا ہے نا سلب، تو اس میں سے خمس نہیں نکالا جاتا، سمجھ آ گئی نا؟ مال غنیمت میں خمس نکالا جاتا ہے نا، بیت المال میں جاتا ہے، جیسے کلام نے پڑھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سمجھ آ گئی؟ لیکن سلب میں خمس نہیں نکالا جاتا۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے انعام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو جہل کی تلوار، اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ اصل قاتل کون ہے ابھی آگے بات آ رہی ہے، تفصیلی روایت کی طرف انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اگر زندگی رہی آج اس روایت تک تو مرنے کا موت کو کچھ پتہ نہیں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ابو لہب کے آزاد کردہ غلام، ان سے روایت ہے کہ میں خیبر میں حاضر ہوا اپنے سرداروں کے ساتھ، انہوں نے بات کی میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بات کی ان سے کہ میں غلام ہوں، تو میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، تو ایک تلوار جو میرے اس میں گردن میں لٹکائی گئی، میں اس کو کھینچ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا معمولی سامان کا حکم کیا میرے بارے میں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پیش کیا جو میں پڑھا کرتا تھا پاگلوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعض حصے کو باقی رکھا، اور بعض حصے کو جو ہے نا وہ حذف کرنے کا حکم دیا، اور بعض کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ابو لہب کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں حاضر ہوا لیکن میں چھوٹا سا تھا، ٹھیک ہے، آزاد کردہ غلام تھا ان کا۔ تو میرے آقاؤں نے، سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہے بچہ لیکن بہادر ہے، یہ وہ بات کی ہوگی، تو تلوار جو ہے لٹکائی گئی میرے گلے میں، ٹھیک، اور تلوار مجھ سے بڑی تھی تو میں اس کو کھینچ رہا تھا اپنے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بارے میں مال غنیمت میں سے کچھ خرسیل متاع، یہ کہتے ہیں کہ عام جو غریب اشیاء نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کوئی آج کل کوئی لوٹا ہو گیا، کوئی ہانڈیا ہو گیا وغیرہ ذالک، اس طرح کی چیزیں، کچھ چیزوں کا حکم کیا گیا، مجھے دی گئی۔ اور پھر میں پاگلوں پر دم کیا کرتا تھا، دم، تو میں نے دم پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کون سا دم ہے؟ میں نے کہا میں دم کرتا ہوں پاگلوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا دم ہے؟ تو میں نے پیش کیا کہ یہ کچھ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعض حصے کو حذف کر دیا کہ یہ حصہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں پڑھنا، اور باقی حصے کو باقی رکھا کہ اس کا مفہوم ٹھیک ہے تو وہ پڑھتے رہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ میں خیال بدر منیر نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ ہاں، اوہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا عطا۔ یہ تو آپ کی کلاس، وہ تو آپ کی کلاس کی رونق ہے، یہ خزیمہ کئی دنوں سے نظر نہیں، آج نظر ہے، وہ خیر پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی روایت میں مجمع بن جاریہ، یہ صرف ترجمہ دیکھ لیں، اس کی بات کل اگلی روایت کی بات ہو چکی ہے۔ مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے مال کو تقسیم کیا گیا اہل حدیبیہ پر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کیا 18 حصوں میں، اور لشکر جو ہے نا وہ تعداد 1500 تھے، ان میں سے 300 گھوڑ سوار تھے، فارس کو 2 حصے دیے اور پیدل کو 1 حصہ۔ اور فرماتے ہیں، اس کو ابو داؤد میں نقل کیا، فرمایا کہ ابن عمر کی حدیث جو ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور وہم آیا ہے مجمع کی روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ فارس یعنی گھوڑ سوار 300 تھے، سوائے اس کے نہیں وہ 200 فارس تھے۔ کل اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اچھا ایک بات ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تعداد 1400 تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر تعداد 1400 تھی تو کل ہم نے تشریح کی تھی، پھر اگر 200 فارس ہم مانیں گے نا پھر بات ان کی ٹھیک بنے گی کہ 200 فارس تو 1800 ایسے تھے نا، 1400 تو 600 گئے، ٹھیک ہے، تو 1200 ایسے رہ گئے، 1200 لوگ رہ گئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک روایت میں ہے۔ اگلی روایت میں ہے حبیب بن مسلمہ فہری کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 حصہ انعام کے طور پر دیا شروع میں، اور 3 حصہ انعام کے طور پر دیا واپسی پر۔ کیا مطلب؟ یعنی شروع میں جو لوگ لڑے، جنہوں نے جہاد کیا، ابھی لشکر پہنچا نہیں، کچھ لوگ پہنچے ابھی لشکر نہیں پہنچا، انہوں نے جنگ شروع کر دی، جہاد شروع کیا کافروں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 حصہ ان کو دیا بطور انعام، بہادری ہے نا، ابھی لشکر نہیں پہنچا، انہوں نے جہاد کیا، اور ثلث یعنی 1/3 دیا آخر میں۔ کیا مطلب؟ کہ لشکر چلا گیا، کچھ لوگ رہ گئے، انہوں نے جہاد کیا، لشکر نکل گیا واپسی پر، تو ان کی بہادری زیادہ ہے نا، ان کا تو پھر بھی یہ ہے کہ چلو ابھی لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے لڑنا شروع کیا، تو یہاں پر تو لشکر جا رہا ہے، آ تو نہیں رہا، تو 1/4 کم ہوتا ہے، 1/3 زیادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اگلی روایت آ رہی ہے کہ خمس نکالنے کے بعد، سمجھا کہ اگلی روایت آ رہی ہے؟ اگلی روایت میں ہے کہ جویریہ جرملی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نہیں، اگلی روایت ہاں انہی سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے 1/4 خمس کے بعد، اور 1/3 خمس نکالنے کا جب واپس ہوتے تھے۔ اگلی روایت ہے جویریہ جرملی رضی اللہ عنہ کہ مجھے ملا روم کی زمین میں ایک مٹکا سرخ، اس میں دنانیر تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی امپر تھے، یعنی کیا تھے؟ امپر، گورنر تھے، بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا، ان کو معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ تو میں ان کے پاس وہ مٹکا لے آیا، تو انہوں نے مسلمانوں کو درمیان تقسیم کیا، اور مجھے بھی اس نے دیا جتنا عام بندے کو دیا ان میں سے۔ پھر فرمایا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ سنی ہوتی کہ نہیں انعام ہوتا مگر خمس کے بعد، تو میں تجھے انعام دے دیتا۔ جویریہ جرملی رضی اللہ کہتے ہیں کہ روم کی زمین میں مجھے ایک مٹکا ملا، اس پہ دنانیر تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو میں جو گورنر تھے معن بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس میں لیا، میں نے کہا یہ مجھے ملا ہے مٹکا، تو انہوں نے سب کو میں تقسیم کیا، اور مجھے بھی آپ بندے جتنا حصہ دیا۔ تو اس کے بعد فرمایا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ سنی ہوتی کہ نفل انعام جو ہوتا ہے وہ خمس کے بعد ہوتا ہے، تو میں تجھے دے دیتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا نفل انعام تنفیع، وہ مال غنیمت میں ہوتا ہے، مال غنیمت میں خمس نکالا جاتا ہے نا، تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، تو مال فے ہے، اس میں چونکہ خمس نہیں، نفل بھی نہیں، انعام بھی نہیں، جس میں خمس ہوگا تو اس میں انعام ہوگا، تو خمس مال غنیمت میں ہوتا ہے، تو اگر مال غنیمت ہوتا تو پھر چونکہ آپ لائے ہیں تو میں آپ کو کچھ انعام دیتا، لیکن مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو انعام بھی نہیں دے سکتا۔ یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی
اگلی روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، تو ہمارے لیے حصہ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یا کہا کہ ہمیں دیا ان میں سے، اور نہیں کسی کے لیے بھی حصہ نکالا جو فتح خیبر سے غائب تھے ان میں سے کچھ بھی، مگر ان کے لیے جو ان کے ساتھ حاضر تھے، یعنی جو مجاہدین تھے ان کو، مگر ہماری کشتی والوں کو یعنی جعفر رضی اللہ عنہ کو، ان کے صحابہ کو، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نکالا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آئے، یہ جعفر رضی اللہ عنہ یہ غیر حضرات حبشہ سے پہنچے، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں نا، کر چکے تھے، حبشہ میں رہیں، اب 7 ہجری میں پہنچے، حبشہ سے پہنچے کب؟ جب کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، یعنی جنگ بند ہو چکی تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حصہ نکالا، ہمارے غنیمت میں سے ہمیں حصہ دے دیا، لیکن اور کسی کو بھی نہیں دیا حصہ جو شریک نہیں تھے، جو شریک تھے ان کو دیا بس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حصہ کس کو دیا جائے گا؟ مان لیں ایک تو مجاہدین ہے، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کس کو حصہ دیا جائے گا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ بند ہو جائے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے شرکت کرتا ہے تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اگرچہ ابھی ادھر ہی ہے، یعنی احراز نہیں پائے، دارالاسلام کی طرف نہیں جائے، ادھر ہی ہے مجاہدین، لیکن ابھی کوئی آئے تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا مال غنیمت میں سے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک دارالاسلام کی طرف اس کو نکالا نہ جائے، احراز نہ پایا جائے، اس سے پہلے اگر کوئی شرکت کرتا ہے آتا ہے تو اس کو حصہ دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کو دیا، کشتی میں پہنچے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے دیا کسی کا جنگ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی مال غنیمت گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے نہیں تھے، ابھی اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کو حصہ دے دیے۔ جبکہ احناف اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ احناف کے لیے تو بالکل مذہب واضح ہے نا کہ وہ تو خیبر میں تھے، ابھی تک دارالاسلام کی طرف لایا نہیں گیا تھا، اس لیے ان کو حصہ دی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی آگے دیکھ لیجیے۔ یزید بن خالد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی فوت ہو گیا خیبر کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، تو صحابہ نے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ساتھی پر نازمہ جنازہ پڑھو، تو لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے، رنگ بدل گئے، اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی، تو ہم نے اس کی سامان کو کی تفتیش کی دیکھا، تو ہم نے اس میں سے ایک ہار پایا جو یہود کا تھا اور جو 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی فوت ہو گئے خیبر کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی جنازہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھا۔ وہ حیران ہو کہ کیا بات ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے سامان کی تلاشی لی، تو خالص کچھ ہار خالص جو بیکار اشیاء سے بنے ہوئے ہار، جو 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھے، یعنی وہ قیمتی ہار نہیں تھے، لیکن چونکہ مال غنیمت میں خیانت ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ بھی خیانت۔ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت ملتا تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کرتے کہ وہ لوگوں میں ندا کرائیں، بس وہ اپنے مال غنیمت لے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خمس نکالتے، اس کو تقسیم کرتے۔ ایک شخص آیا ایک دن خمس نکالنے کے بعد، کیا لایا؟ ایک لگام لے آیا بالوں کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمیں ملا تھا مال غنیمت میں سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بلال کو سنا تھا اس نے 3 دفعہ اعلان کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے آپ کو روکا تھا کہ آپ لے آتے اس وقت میرے پاس؟ تو انہوں نے عذر کیا لیٹ لانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم ہو جاؤ اس کو لانے والے، قیامت والے دن میں ہرگز آپ سے قبول نہیں کروں گا۔ اللہ، یعنی لگام جو لکیر ہوتی ہے بالوں کی بنی ہوئی تھی، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور بھی صرف لیٹ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تجھ سے نہیں لینی ہے، قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ، اب یہ بہت نازک معاملہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اجتماعی معاملہ ہے، اس لیے اگر کل کو آپ لوگ کوئی محتمم بن جائے تو چندے کا مال ہے آ جائے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی ناظم بن جائے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی سفیر بن جائے تو آپ کے سامنے آ گئی بات، کتنی خطرناک بات ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ؟ جی، اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما نے جلایا خیانت کرنے والے کے مال کو، اس کو مارا، خیانت کرنے والے کے مال کو جلایا۔ امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تو ظاہر حدیث پر عمل کرتے کہ جو خیانت کرے مال غنیمت میں اس کے مال کو جلایا جائے، لیکن جو زندہ جانور ان کو نہ جلایا جائے، مصحف کو نہ جلایا جائے، اور جو مال اس نے جس مال کو اٹھایا خیانت کی اس کو بھی نہ جلایا جائے، اس لیے کہ اس میں تو سب کا حصہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو اس کا مال ہے وہ جلایا جائے۔ لیکن باقی جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مال نہ جلایا جائے، مال نہیں جلایا جائے گا، یہ ایک تقلیص پر محمول ہے، لیکن مال جو ہے نا اس کا نہیں جلایا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کو چھپایا تو وہ اس جیسا ہی ہے، یعنی جس نے نہیں بتایا کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی، وہ چھپ رہا تو وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہے، تو اس نے خاموشی اختیار کی اور بتایا نہیں امیر لشکر کو، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مال غنیمت کو خریدنے سے، یہاں تک کہ اس کو تقسیم کیا جائے، یعنی جب تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تو اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اسے منع فرمایا، اس لیے کہ اس میں سب کا حصہ ہے۔ اب امامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ منع فرمایا کہ بیچا جائے جو ہے نا وہ حصوں کو تقسیم کرنے سے پہلے، سب کا مشترکہ مال ہوتا ہے۔ خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ مال سرسبز میٹھا ہے، جو اس کو لے اپنے حق کے ساتھ اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور بہت سارے گھسنے والے، تصرف کرنے والے ان مال میں جس کے ان کا نفس چاہے، کسی بھی مال میں سے اللہ اس کے رسول کے مال سے نہیں دیتا ان کے لیے قیامت والے دن مگر آگ۔ نے فرمایا یہ مال سرسبز ہے، میٹھا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے انسان کو، سمجھ آ گئی؟ تو جو حق کے ساتھ لے، یعنی حلال طریقے سے لے تو اس کے لیے برکت ڈالی جاتی ہے، حلال مال میں برکت ہے۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ 100 روپے 1000 بن جائے، 10,000 بن جائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک بندے کا کم 1000 روپے میں ہوتا ہے وہاں پر 100 وہ کم 100 روپے میں ہو جاتا ہے، دیکھتے کہ نہیں؟ لیکن مولوی ہے رہنے دینے مولوی، اور مولوی سے کم دے رپورٹ کر لیں، سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو یہی تو برکت ہے نا۔ لیکن آپ کو خود نہیں کہنا چاہیے کہ میں مولوی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک ہمارے ایک دوست تھے زمانے طالب علم میں، وہ کئی گاڑی میں بیٹھ کے گئے نا، پھر 10 روپے کرایہ تو اس زمانے تو کرایہ دینے لگے، تو اس نے کہا نہیں آپ طالب علم ہے نہ دو، تو اس نے کہا 10 روپے ہی میں نے اپنے طالب علم نہیں بیچنے، یہ لے لو، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو خود نہیں کہنا چاہیے میں مولوی ہوں، ہاں وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، الگ بات سی میں نفس۔ تو فرمایا بہت سارے گھسنے والے یعنی تصرف کرنے والے اللہ اس کے رسول کے مال میں ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن ان کے سے آگ ہوگی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذوالفقار تلوار لی تھی بدر والے دن۔ بدر والے دن یہ ذوالفقار مشہور تلوار ہے، نام تو سنا ہے نا آپ نے، ذوالفقار نام سنے کہ نہیں سنا؟ ذو کا والا تو ہوتا ہے والا، فقار، فقار کہتے ہیں ریڑھ کے ہڈی میں جو مہرے ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ہو سکتے ہیں اس تلوار پر اس طرح کے مہرے بنے ہوئے ہوں، اس لیے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ ایک شخص کافر کے پاس تھی، منبہ ابن حجاج کے پاس تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار لی صفی کے طور پر، صفی یعنی تقسیم کرنے سے، مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے جو ہے نا جو امیر لشکر ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ خاص کرے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کسی چیز کو لے، تلوار لے، باندی لے، غلام لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منسوخ ہو گیا راج قول کے مطابق، ٹھیک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار تلوار لی، سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ پکڑائی تھی، حضرت علی کو دی تھی، سمجھ آ گئی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو وہ نہ سواری کرے مال فے کے یا مال غنیمت کے سواری پر، یہاں تک کہ اس کو کمزور کرے، اس کو پھر واپس کر دے۔ اور جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ نہ پہنے کوئی کپڑا مال غنیمت کا، یہاں تک کہ اسے پرانا کر کے پھر واپس کر دے۔ یعنی مال غنیمت کی کوئی بھی چیز، جانور ہو یا کپڑا ہو، وہ اس کو اٹھانا نہیں، استعمال کرنے کے بعد پھر واپس کرتے نہیں، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ جو اللہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اگر اس کے خلاف کیا تو پھر کیا مطلب، اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اگلی روایت میں ہے محمد بن ابو المجالد عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تم خمس نکالتے تھے کھانے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں جو کھانا ملتا تھا، ہمیں ملا کھانا خیبر والے دن، تو ایک شخص جو ہے نا وہ آتا تھا، اس میں سے لیتا تھا مٹھی بھر مقدار اور پھر واپس لوٹتا تھا۔ ایک کل ہم بات کر چکے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں نا تو مجاہدین بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے بھی، کیونکہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے نا، یہ تو مجاہدین پر استعمال ہو رہی ہے، تو استعمال کی چیز ہے، اس وقت کھانے پینے کی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے بھی، کل ہی بات ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر نے مال غنیمت حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت میں حاصل کی کھانا اور شہد، اور نہیں ان سے خمس نکالا گیا، پر بھی بات گزر چکی ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے اونٹ کو جہاد میں، ہم اسے تقسیم نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہم لوٹتے تھے اپنے خیموں کی طرف اور ہمارے تھیلے بھرے ہوئے ہوتے تھے اس کے گوشت سے۔ یعنی وہی بات ہے، اونٹ ہم کھاتے ہوتے تھے، اگر اونٹ ہے کوئی بھی جانور ہے مجاہدین اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں سے اس کو اس وقت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ نہیں کر سکتے کہ پھر لیں اپنے علاقوں میں، ادھر کھا سکتے ہیں خیموں میں لے، یہاں پہ کہ ہمارے تھیلے جو بھرے ہوتے تھے یعنی خیموں میں لے جاتے تھے، ادھر تو کھا سکتے ہیں لیکن دارالاسلام کی طرف نہیں لا سکتے، بس ادھر کھائیں اور استعمال کریں، تو یہ کہنا ہے۔ عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم ادا کرو دھاگا اور سوئی اور تم بچو خیانت سے، بے شک وہ عار ہوگا، رسوائی ہوگی اس کے خیانت کرنے والے پر قیامت والے دن۔ یعنی فرمایا کہ دھاگا تمہیں مل جائے ہماری غنیمت، سوئی تمہیں مل جائے تو وہ بھی تم کیا کرو، ادا کرو، جمع کرو ہماری غنیمت، اگر وہ بھی تم اٹھاؤ گے نا وہ بھی تو وہ بھی تم پر عار ہوگا۔
رسوائی ہوگی قیامت والے دن، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب ہو گئے تو ان کے کوہانوں میں سے کچھ بال لیے اور پھر فرمایا اے لوگوں کہ بے شک نہیں ہے میرے لیے اس مال غنیمت میں سے کچھ بھی، اور نہ یہ، اور اپنی انگلی کو اٹھایا اور فرمایا صرف خمس، اور خمس بھی تمہاری طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، بس تم ادا کرو دھاگا اور سوئی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں گولا تھا بالوں کا، اس نے کہا یہ میں نے لیا تاکہ میں اپنے جو کجاوے کے نیچے کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو درست کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال جو میرا حصہ ہے یا بنو عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تو آپ کو معاف ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر میرے لیے اس میں کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، تو اس نے وہ پھینک دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہان کے 2-3 بال نہیں ہے، فرمایا یہ جو بال ہے نا ہمارے غنیمت میں سے کوئی بھی میرے لیے اس میں اتنا حصہ بھی نہیں ہے۔ خمس صرف ہے، وہ بھی خمس بھی تم بھی تقسیم کیا جاتا ہے، پھر خمس کی بھی آگے 5 حصے ہیں نا، خمس کی بھی پھر آگے کیا ہیں 5 حصے ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئی جو 28ویں پارے میں ہے۔ کل ہم نے پڑھا للفقراء المہاجرین، اس سے پچھلے جو ہے نا وہ خمس کے حصے ہیں، جو پیچھے ذکر ہے وہ خمس کا ہی ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھاگا اور سوئی بھی ادا کرنے۔ تو اس شخص کے پاس ایک گولا تھا بالوں کا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں میں جو نیچے جو ہے نا وہ کجاوے کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو شاید درست کروں، ٹائٹ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ لیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں نے لیا ہے اس کو درست کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا اس میں حصہ نا ہمارے غنیمت ہے، یا جو بنو عبد المطلب کے چونکہ وہ میرے اپنے وہ تو میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس میں تو سب کا حصہ باقی تو معاف نہیں کر سکتا۔ تو شخص کہنے لگا اچھا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یعنی یہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ پھینک دیا گھوڑا، انہوں نے کہا مجھے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ایک اونٹ کی طرف، ہماری غنیمت میں سے ایک اونٹ کو سترہ بنا کر، پھر ایک اونٹ کے پہلو سے کچھ بال لیے، پھر فرمایا کہ نہیں ہے میرے لیے حلال ہمارے غنیمت میں سے اس جیسی چیز بھی، مگر خمس، اور خمس بھی تم میں اٹھایا جاتا ہے۔ بات ابھی گزر چکی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربہ کا حصہ تقسیم کیا بنو ہاشم بنو عبد المطلب میں، تو میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے بھائی ہیں بنو ہاشم میں سے، ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، جو آپ کا مکان ہے درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ کو انہی میں سے، آپ بتائیں ہمارے بھائی بنو عبد المطلب میں سے آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری قرابت ہمارا رشتہ ان کا رشتہ ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کے لیے بنو ہاشم بنو عبد المطلب جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو آپس میں کیا داخل کر دیا۔ کل یہ روایت ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا عبد مناف کے 4 بیٹے اور اس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا اس وہ گائنی یہ روایت کل گزر چکی ہے، تشریح ہو چکی ہے۔ تیسری فصل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ البتہ بے شک میں کھڑا تھا صف میں بدر والے دن، تو میں نے اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھا کہ میں 2 لڑکوں کے درمیان، انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوں جو جن کی عمر کم ہے، تو میں نے تمنا کی کہ میں ہوتا طاقتور بندوں میں ان سے زیادہ طاقتور میں سے، اور میں سے ایک نے اشارہ کیا مجھے کہ اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ آپ کا کیا کام ہے اس سے؟ اے میرے بھتیجے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اس کی جان ہے، اگر میں اس کو دیکھوں تو نہ جدا ہوگا میرا جسم اس کے جسم سے، یہاں تک کہ مر جائے جس کو ہم میں سے مرنے کی جلدی ہے۔
تو میں نے اس کی بات سے تعجب کیا. پھر دوسرے نے مجھے اشارہ کیا اور یہی بات اس نے لکھی. تو اب زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ گشت کر رہا تھا, لوگوں کے درمیان گشتی تھا وہ. تو میں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں, یہ جو تمہارا ساتھی وہ ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہیں. تو وہ دونوں جو ہیں اپنی تلوار کے ساتھ جلدی سے اس کی طرف بھاگے اور اس کو مارا, یہاں تک کہ اس کو دونوں نے قتل کر دیا. پھر وہ دونوں لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ تو ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے قتل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کی طرف دیکھا تو فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. اور فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامان کا معاذ بن عمرو بن جموح, دو شخص معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفراء کے لیے. اچھا جی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا بدر والے دن, تو میں نے دیکھا کہ اچانک دائیں بائیں میرے دو لڑکے کھڑے. اب میں نے کہا لڑکے یہ کیا کر سکتے ہیں, اگر طاقتور بندے ہوتے تو چلو کچھ کام تو آتے ہیں نا, کوئی حملہ کرتا ہے تو چلو ہم مل کر حملہ کر لیتے ہیں نا, 3 بندے, تو یہ کیا کر لیں گے. خیر میں سے ایک نے غمز ہے مجھے اشارہ ہاتھ سے چونڈی کاٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے سکے یوں کیا ہوگا نا, چونڈی کاٹی ہوگی, سمجھ آ گئی, ہاتھ سے اشارہ کیا چپکے سے. اور مجھ سے کہا کہ اے چچا جان کہ آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. آپ کا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنا کہ آپ سب کو گالی دیتے ہیں, اگر میں اس کو دیکھ لوں نا تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا, یہاں تک کہ وہ مر جائے, ہم دونوں میں سے جس کو موت کی جلدی. چپکے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ تاکہ دوسرا ساتھی میرا نہ سنے. پھر دوسرے نے بھی چپکے سے یہی بات کی. اسی دوران ابو جہل جو ہے نا وہ گشت کر رہا تھا, صفوں کو درست کر رہا تھا, تو میں نے اسے دیکھ لیا. تو میں نے اسے کہا وہ ابو جہل ہے, یہ سننا تھا, بھاگ گیا اس کی طرف. خیر اب اس کو کڑکھا دیا, اس کا کام تمام کر دیا. اب یہاں پر ہے ایک, ابھی ہم نے روایت پڑھی, اس میں کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا. اور یہاں پر ہے کہ عفراء عورت کا نام, اس کے 2 بیٹوں نے معاذ اور معوذ دونوں نے اسے قتل کیا. سمجھ آئے. اگلی روایت میں بھی عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہے, لیکن یہ بات یہاں پر کرتے ہیں, پھر آگے اس کی ضرورت نہیں. اصل میں ہوا یوں کہ قتل تو یعنی اصل وار تو انہوں نے کیا 2 بچوں نے. ایک نے اس معاذ بن عمرو بن جموح نے رضی اللہ عنہ نے اس کی ران پہ وار کر کے نا اس کے ران کو کاٹ دیا, وہ گرا. پھر دونوں اس پر وار کرتے ہیں. پھر اکرمہ جو ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے, یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو جہل کے بیٹے تھے, انہوں نے وار کیا. ان میں سے ایک کہ بازو پر وار کیا, بڑا سخت وار کیا, یعنی بازو لٹک رہا تھا. ایک کا نا اس کو تکلیف ہو رہی تھی, بس تھوڑا سا رہ گیا تھا, تو وہ جنگ میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی, تو اپنے بازو پہ پاؤں رکھ کے اس کو اپنے جسم سے جدا کر دیا. معمولی بات نہیں ہے, صرف سنتے ہیں بس ہم. خیر اب انہوں نے جو ہے نا اس کو کر دیا بے حال, لیکن مرا نہیں. سمجھیں, مرا نہیں تھا, بھی زندہ تھا. جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ مل نہیں رہا تھا, لاشیں جہاں پر تھی نہیں ملا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کے در اس کا کیا بنا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا, میں نے کہا میں دیکھتا ہوں. تو میں نے اس کو ڈھونڈا, ملا وہ ٹھنڈا ہوشوں کا تھا, مطلب ہے بس آخری اس کے حالت. تو میں اوپر چڑھا اس کے سینے پر بیٹھ گیا. میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے سے چھوٹے قد کے تھے, سمجھ آ گئی. خیر کچھ گفتگو ہوتی ہے اس کے ساتھ, وہ پوچھتا ہے کیا بنا جنگ کا. تو انہوں نے بتا دیا کہ مردار ہو گیا تمہارے 70, گرفتار ہو گئے, یہ ہو گیا.
اور یعنی ان کا جنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، جیت گئے مسلمان. سمجھ آ گئی؟ تو خیر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا، تجھے پتہ ہے. تو آگے آتا ہے کہ کیا تم نے اس بڑے بندے کو کبھی قتل کیا؟ تو کہتا ہے کاش کہ جو ہے نا کوئی تم چرواہے کوئی اور مجھے قتل کرتا، کسان کے علاوہ کوئی اور مجھے قتل کرتا. پھر جب وہ اس کی گردن اڑانے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ کس تلوار سے اڑاؤ گے میرے گردن؟ تو انہوں نے تلوار بتائی تو اس میں زنگ لگا ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود بہت غریب تھے، آخر تک غریب رہے، اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن زندگی سے غلاموں جیسی ہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی تلوار ان کے پاس ہونی تھی. تو وہ کہنے لگا میرے تلوار سے گردن اڑاؤ. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ابھی آپ کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس دن سے اس نے اعلان کیا نا اس دن سے نفرت میں میری کمی نہیں آئی، اس سے زیادہ نفرت اب بھی ہے، کوئی نفرت کم نہیں ہوئی. اس کے بعد کہنے لگا کہ ذرا میرے گردن ذرا نیچے سے کرنا اڑانا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے. تو خیر اس کے بعد انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. لے اب جہاں پر آتا ہے کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے قتل کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جہاں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے. اصل گرایا تو انہوں نے تھا، ٹھنڈا تو انہوں نے کیا تھا، لیکن آخری جو ہے نا آخری جو گردن تھی وہ انہوں نے کاٹے، انہوں نے گردن اڑائی. تو دونوں باتیں ٹھیک. ایک بات تو یہ ہو. پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے کیا تھا، معاذ بن عفراء اور معوذ بن عفراء. اور بعض روایت میں یہاں پر بھی ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح نے اور معوذ بن عفراء نے یہاں پر ہے. تو تضاد سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی نا؟ معاذ بن عفراء یا معاذ بن عمر بن جموح. معوذ کے بارے میں تو ٹھیک ہے، عفراء ان کے بارے میں تضاد سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے گا یہ دونوں معاذ معوذ ماں دونوں کی ایک ہے لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے؟ معاذ کے والد کا نام ہے عمر، معاذ بن عمر بن جموح، اور معوذ کے والد کا نام ہے حارث. تو معاذ کو معاذ بن عفراء کہنا بھی ٹھیک ہے اور معاذ کو معاذ بن عمر بن جموح کہنا بھی ٹھیک ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اتفاق میں آ جائے کہ اس کی تشریح کریں، یہ تضاد ہے، اس کو حل کریں تو آپ کے ذہن میں ہو. جی انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر فرمایا کہ کون دیکھے گا ہمارے لیے کہ کیا بنا ابو جہل کا. تو عبداللہ بن مسعود گئے، پایا اس کو کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس کو مارا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. تو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس کی داڑھی کو پکڑا اور فرمایا کہ تم ابو جہل ہو. تو وہ کہنے لگا کیا تم نے اس سے بڑے بندے کو کبھی قتل کیا ہے؟ اور ایک روایت میں کہ اس نے کہا کاشت کے کسان کے علاوہ، کاشتکار کے علاوہ کوئی اور مجھے قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی نا کہ جو ہے نا آخر میں بھی اس نے خبیث گفتگو کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بہت بڑا دشمن تھا. یعنی موسیٰ کا فرعون تو آخر میں ایمان لا رہا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا نا سورہ یونس میں آمنتم بہی، کیا آمنت کیا ہے؟ آمنت بہی بنو اسرائیل، کیا ہے جی؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل. وہ تو ایمان لا رہے آخر میں، اور یہ آخر میں بھی متکبرانہ گفتگو کر رہے ہیں، آخر میں بھی خباثت دکھا رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا دشمن تھا. اچھا بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل کو آپ عبداللہ بن مسعود نے کہا حل انت ابا جہل. بعض روایت میں حل انت ابو جہل، لیکن بعض روایت میں بخاری کی شریف میں بات موجود ہے حل انت ابا جہل. یہ پھر غلط عربی غلط ہو جائے گی، ابو جہل آنا چاہیے حل انت ابو جہل. لیکن ان قصدن چونکہ فصیح تھا نا تو غلط گفتگو غلط عربی قصدن بولی، اس کو تکلیف دینے کے لیے. یہ کہ حل انت ابا جہل.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بخاری شریف میں آپ کو لوگ پڑھ لیں گے اگلے سال یہ بات موجود ہے. بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ دیا. میں بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو چھوڑا جو مجھے ان میں سے اچھا لگتا تھا. تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا آپ اے اللہ کے رسول آپ فلاں کو کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان. پھر حضرت سعد نے بات کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 3 دفعہ. انہوں نے کہا کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں, کہا بلکہ مسلمان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں دیتا ہوں کسی شخص کو, اس کے علاوہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس سے, لیکن اس ڈر سے کہ اس کو اوندھے منہ آگ میں نہ ڈالا جائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا. تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا, تو میں کھڑا ہو کر میں کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں کو دی, اس کو نہیں دیا, کہ میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بل مسلم, یہ نہیں کہا کہ مسلمان سمجھتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں مومن سمجھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہا مسلمان, پھر مومن, پھر انہوں نے کہا مسلمان. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مومن جو ہے نا وہ تو تصدیق قلبی کا نام ہے. ایمان تصدیق قلبی کا کس کو کیا پتا کہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان کا ہو, چلو مسلمان تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, تو وہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان تو ہو گیا. لیکن مومن ایمان کا تعلق تو تصدیق قلبی کے ساتھ ہے. تصدیق قلبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اتنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں کسی کو دیتا ہوں, لیکن میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہے. اس کے علاوہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے, لیکن میں اس کو اس کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہوں. بعض اوقات شر سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, کسی کے شر سے بچنے کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پچھو کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ جی اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے بدر والے دن اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ گئے ہیں اللہ اس کے رسول کے حاجت میں, اور میں اس کی طرف سے اس کے لیے بیعت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حصہ بھی مقرر کیا, اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے حصہ مقرر نہیں کہ جو غائب تھا. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے. رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بیمار تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ, ان کے بارے میں تکاد احسن الناس, بہت زیادہ خوبصورت تھی ماشاء اللہ. بیمار ہو گئی, فوت ہو گئی. واپسی پر جب آ رہے تھے تو لوگ ان کی قبر سے تدفین سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے حاجت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا کہ آپ رقیہ کے ساتھ رہیں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ بھی نکالا تھا تو عثمان کے لیے, کہ وہ تو آنا تو چاہتے تھے نا وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا نا, تو گویا کہ وہ شریک تھے, اجر میں بھی شریک ہوئے اور مال غنیمت میں بھی شریک ہو گئے. اگلی روایت میں عفیف بن خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تقسیم کرتے تھے مال غنیمت میں 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر, یعنی 10 بکریوں کو اونٹ کے برابر کرتے تھے. یعنی اگر کسی کو 1 اونٹ دیا تو دوسرے کو کیا کرتے تھے, پھر 10 بکریاں دیتے تھے. اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا, پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ نہ میرے ساتھ آئیں ایسا شخص جو اپنی بیوی کی ملک بضع کا مالک بن چکا ہو, یعنی نکاح کر چکا ہو, اور وہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ شب زفاف گزارے, ابھی تک اس نے شب زفاف نہ گزارے, اور نہ وہ شخص کہ جس نے گھر بنایا ہو لیکن ابھی اس کی چھت کو اونچا نہ کیا ہو, اور نہ وہ شخص جس نے بکریاں لی ہو یا جو ہے نا وہ حاملہ اونٹنیاں ہو اور ان کی بچہ جان ولادت کا انتظار کر رہا. پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیا اور ہم فرماتے ہیں کہ ہم ایک بستی کے قریب ہو گئے
تو عصر کی نماز کا وقت تھا، بلکہ وہ ایک بستی کے قریب ہو گئے، عصر کی نماز کا کیا تھا، انہوں نے جہاد کے ایک بستی کے قریب ہو گئے، عصر کی نماز کا وقت یا اس کے قریب قریب. تو انہوں نے کہا سورج سے کہ تجھے بھی حکم ہے، تم بھی مامور ہو، میں بھی مامور ہوں، اے اللہ اس کو روک دے ہم پر. بس اس کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی غنیمتوں پر. پھر وہ آگ آئی کہ اس کو کھا جائے، لیکن آگ نے اس ہمارے غنیمت کو کھایا نہیں. تو نبی نے فرمایا کہ تم میں خیانت ہے، بس میرے ساتھ بیعت کرے، ہاتھ میں آئے ہر قبیلے کا ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گیا. تو فرمایا کہ تم میں خیانت ہے. تو وہ لے آئے وہ قبیلے والا گائے کے سر جتنا سونا، پھر اس کو رکھا، پھر آگ آئی اور آگ اس کو کھا گئی، آگ نے اسے جلایا. اور ایک روایت میں ہے کہ نئی غنیمتوں کو حلال کیا تھا کسی کے لیے ہم سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، ہم میں کمزوری دیکھی، عجز دیکھ کر اس کو حلال کر دیا. فرماتے اللہ کے نبی انبیاء میں سے ایک نبی، اس سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، بعد میں پھر پیغمبر بنے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جس نے نکاح کیا ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، یعنی شب زواف نہیں گزاری، تو وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. اور جس نے گھر بنائے، دیواریں بنائے لیکن چھت نہیں بنائی، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. اور جس کی ابھی بکری یا اونٹنی بچہ جننے والی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو فارغ البال ہے نا، یہ تو جس کی توجہ ہٹی نہ ہو، متوجہ، وہ آئے، یعنی وہ جہاد کرے، کہ بالکل بے فکر ہو کر جہاد کرے، پیچھے کسی چیز کی فکر نہ ہو. تو خیر جہاد کیا، عصر کے قریب کا وقت تھا. اب جمعے کا وقت کا ہفتہ کا دن کل کو شروع ہونا تھا، مغرب سے ہفتے کا دن شروع ہونا تھا، تو پھر اس میں جنگ کرنا ممنوع تھا. تو اس لیے سورج کو خطاب کیا کہ تم بھی معمور، میں بھی معمور، تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق. اے اللہ اس کو روک دے. اگر غروب ہو جائے، ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا، پھر اس میں جنگ نہیں کر سکیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو. سمجھ آ گئی؟ ایمان پختہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، یقین ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اور مال غنیمت حاصل کیا. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ رکھتے تھے، آگ آتی تھی اس کو جلاتے تھے، یہ جہاد قبول ہے. آگ آئی، اس کو جلایا نہیں. تو فرمایا کسی نے خیانت کی، خیانت. سب ہر قبیلے کا ایک شخص آ کے میرے ساتھ ہاتھ ملایا. تو ایک شخص آتا رہا، ہاتھ ملاتا رہا. تو ایک قبیلے کا شخص آیا، ہاتھ ملایا، ہاتھ کیا ہو گیا، ایسے چمٹ گیا. تو فرمایا تم میں خیانت. تو وہ گئے، تو وہ سونا لے، بکری گائے کے سرے جتنے سونا، یہ کافی سونا ہے جی. سری کتنی وزنی ہوتی ہے، تم اٹھا نہیں سکتے کہ سری کی طرح اٹھا کے دکھاؤ. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کے بعد اب وہ لے آئے، پھر مال غنیمت میں اس کو بھی ڈالا، اس کو بھی رکھا. اس کے بعد آگ آئی اور اس کو جلا دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس پر آپ سے نے فرمایا کہ مال غنیمت پہلے حلال نہیں تھا، ہمارے لیے حلال کیا گیا. اگلی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتا ہے کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب خیبر کا دن تھا، تو فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. یہاں تک ایک شخص کے پاس سے گزرے، کہا فلاں شہید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے، اس چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت پہ خیانت کی تھی، یا کملی کی وجہ سے جو اس نے اٹھائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خطاب کے بیٹے، جاؤ تم اعلان کرو لوگوں میں کہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر مومن 3 دفعہ. تو فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نکلا، میں نے اعلان کیا کہ خبردار نئی جنت میں داخل ہوں گے مگر مومن. 3 دفعہ یہ اعلان کیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟
وما علینا